اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیٹا ہمارا ٹاپک ہے مسجد۔ اس میں ہم پڑھیں گے مسجد کا معنی و مفہوم، اس کی اہمیت اور اس کے فوائد و ثمرات کہ اسلامی معاشرے میں مسجد کی کیا اہمیت ہے، کیا مقام ہے اور اس سے کیا کیا فوائد جو ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں۔ مسجد کا لفظ جو ہے سجدہ یسجد ظرف مکان ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو بالکسر اور بعض نے مسجد پڑھا ہے، یعنی مسجد ایسی جگہ بالکسر زیر سے، یعنی مسجد یا مسجد دونوں ہی لفظ جو ہے سجدہ یسجد سجدہ کرنے کی جگہ مسجد جو ہے وہ۔ زجاج نے مسجد کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ ہر وہ جگہ جہاں عبادت ہوتی ہے وہ مسجد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین میرے لیے مسجد اور پاک بنائی گئی ہے۔ قرآن حکیم میں مسجد کی اصطلاح کو مسجد حرام، مسجد اقصی اور مسلمانوں کی مطلق عبادت گاہ کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ مطلق عبادت گاہ یعنی صرف اور صرف عبادت گاہ، یا جہاں پر مختلف قسم کی عبادات کی جا سکتی ہیں، جیسے مسجد جو ہے وہاں پر نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، وہاں پر درس و تدریس کا کام بھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ مسجد میں جو ہے اعتکاف بھی لوگ بیٹھتے ہیں، مسجد میں قرآن پاک کی تلاوت بھی ہوتی ہے، ذکر اذکار کا اہتمام بھی ہوتا ہے۔ یعنی مطلق عبادت گاہ کہ کوئی بھی آپ جو ہے وہاں پر عبادت ذکر و اذکار کے حوالے سے ہو، درس و تدریس کے حوالے سے ہو، قرآن فہمی کے حوالے سے ہو، قرآن سیکھنے سمجھنے پڑھنے، یعنی کوئی بھی عبادت ہو سکتی ہے۔ اس طرح لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں، یعنی تمام تر عبادات کا مرکز اور محور جو ہو جاتا ہے وہ مسجد ہو جاتی ہے۔ مطلق عبادت گاہ مین صرف عبادت کے لیے وہاں پر کوئی بھی قسم کی عبادت کی جا سکتی ہے، لیکن جو صرف توحید پر اللہ رب العالمین کے آگے ہوں، کیونکہ مسجد کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ مسجد اللہ رب العالمین کا گھر ہے، لہٰذا مسجد اللہ کا گھر ہے اور اس میں اللہ ہی کا ذکر بلند کیا جائے۔ قرآن مجید کی روشنی میں اگر ہم اس کی اہمیت دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی بڑی مسجد کی اہمیت تھی۔ مدینہ پہنچ کر آپ نے پہلا کام جو کیا وہ یہ تھا کہ ابو ایوب انصاری کے گھر میں نماز ادا کرنے کی جگہ بنائی۔ سب سے پہلی مسجد جو تھی وہ آپ نے قباء کے مقام پر بنائی اور اس کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر شروع کر دی۔ قرآن حکیم میں مساجد کے بارے میں ارشاد ربانی ہے، اور ان کے ساتھ مسجد حرام کے قرب و جوار میں قتال نہ کرو۔ قرب و جوار یعنی مسجد کے اطراف میں، مسجد کے قریب میں قتال یعنی جنگ نہ کرو، جب تک کہ وہ خود وہاں سے خود نہ لڑیں، جب تک کہ وہ لوگ وہاں آپ سے خود نہ لڑنے لگیں۔ وہ سے مراد کافر لوگ، جب کافر لوگ مسجد کے حرمت کو پامال کریں، وہاں پر آپ کے ساتھ دنگا و فساد کریں، جنگ کریں، لڑائی کریں، جھگڑا کریں، تو ایسی صورت میں آپ کو حق ہے کہ آپ بھی ان کو جواب دیں۔ آپ نے مسجد میں جو ہے خود جنگ میں یا لڑائی کی پہل نہیں کرنی، کیونکہ یہ مسجد کی حرمت کے خلاف آتا ہے۔ اسی طرح مزید اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور ان کو کیا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نہ سمجھے، حالانکہ وہ لوگ اس مسجد کے متولی بننے کے لائق بھی نہیں۔ یعنی کون؟ مشرکین مکہ جو مسجد حرام پر قبضہ کیے ہوئے تھے، مسلمان جو مسجد کے اہل تھے ان لوگوں کو وہاں سے انہوں نے نکال دیا تھا، اور انہوں نے اللہ کے گھر میں بت پرستی کو آباد کیا ہوا تھا۔ تو ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو کیا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نہ سمجھے، یعنی نہ ان کو پوچھے، ان کو سزا نہ دے، ان کو عذاب نہ دے، یا ان کو آزاد چھوڑ دیا جائے۔ کیوں؟ حالانکہ وہ لوگ تو اس کے متولی بننے کے لائق بھی نہیں ہیں، یعنی اس کی ذمہ داری اٹھانے کے اہل بھی نہیں ہیں۔ اس کے متولی یعنی اس کے اہل لوگ کون ہیں؟ وہ تو متقین ہیں، اور متقیوں کے سوا اور کوئی اشخاص بھی اس کا اہل یا اس کا متولی بننے کے لائق نہیں ہے۔ مزید فرمایا، بے شک جو لوگ کافر ہوئے وہ مسلمانوں کو اللہ کے راستے سے اور مسجد حرم سے روکتے ہیں، جس کو ہم نے تمام آدمیوں کے واسطے مقرر کیا ہے۔ تمام انسانوں کے لیے اللہ نے اس کو عبادت کی اور جگہ جو ہے وہ مقرر کیا ہے، اور وہ لوگ وہاں پر اللہ کا ذکر کیے جانے سے منع کرتے ہیں۔ مزید فرمایا کہ اس شخص سے زیادہ اور کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی مساجد میں اس کا ذکر کیے جانے سے منع کرے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ آپ دیکھیں تمام آیات جن کا ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں ان سب کے ریفرنسز بھی دیے ہوئے ہیں، کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 114، سورہ حج آیت نمبر 35، اسی طرح سورہ جن آیت نمبر 18 میں فرمایا کہ بے شک مساجد اللہ کے لیے ہیں،
بس اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ مساجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کے لیے ہے، لہٰذا تم مساجد میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسجد کے باہر آپ اللہ کے سوا کسی کو پکارنا شروع کر دیں، مطلب یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت اور پرستش نہ کی جائے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 میں آپ دیکھیں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ کے مساجد کو صرف وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جن کو اللہ پر یقین بھروسہ مکمل ہوتا ہے اور آخرت کے دن پر بھی جن کا یقین کامل ہوتا ہے، وہی لوگ اللہ کی مساجد کو آباد کر دیں۔ آباد کرنے سے مراد وہاں پر نماز، وہاں پر ذکر و اذکار، وہاں پر تسبیحات، وہاں پر درود، وہاں پر درس و تدریس، ٹھیک ہے، وہاں پر اعتکاف، یعنی مساجد کو کھلا رکھتے ہیں اور اس کا ہر طرح سے حق ادا کرتے ہیں، اور نماز کو قائم کیا، زکوٰۃ ادا کی، اور اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ کیا۔ اللہ کے مساجد کو آباد کرنے والے لوگ وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ امید ہے یہ لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے۔ انشاءاللہ یہی لوگ جو ہیں جو اللہ کی مساجد کو آباد کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے دی گئی ہدایات کو فالو کرتے ہیں، یہ لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت پانے والے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو احادیث مبارکہ کی روشنی میں بھی ہمیں مسجد کی اہمیت جو ہے وہ بہترین انداز میں واضح ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک تمام آبادیوں میں محبوب ترین مقامات مساجد ہیں اور بدترین بازار ہیں، یعنی مساجد جو ہیں وہ کسی بھی بستی کی بہترین مقامات ہیں اللہ کے نظر میں، اور بازار جو ہیں وہ انتہائی ناپسندیدہ جو ہیں وہ اللہ کی نظر میں، کیوں وہاں پر جا کر انسان دنیا داری میں لگ جاتا ہے، جبکہ مساجد میں آ کر اس کو اللہ رب العالمین کا ذکر و تسبیحات کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے لیے مسجد بنائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ ایک اور مقام پر فرمایا جو شخص دن کے اول حصے میں یا آخر حصے میں مسجد کی طرف جائے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی مہمانی کا سامان کرتا ہے، خواہ وہ صبح کے وقت جائے یا شام کے وقت جائے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو عموماً چاشت کے وقت آتے اور سب سے پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے، 2 رکعت نماز ادا کرتے، پھر مسجد میں تھوڑی دیر بیٹھتے۔ یہ آپ کا معمول تھا، سفر پہ جاتے تب بھی، سفر سے واپس آتے تب بھی۔ اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد کی اہمیت تو واضح ہوتی ہے، لیکن اسلامی معاشرے میں مسجد کی اہمیت کیا ہے؟ اسلامی معاشرے میں مسجد کی اہمیت کو اگر ہم دیکھیں تو یہ مسلمانوں کا دینی مرکز ہے، عبادت کا مرکز ہے، دن میں 5 بار جو ہے، اور پھر جمعے کے دن لوگ یہاں پر نماز کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں قرآن و سنت کے ارشادات یہ ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 43 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں اب نماز قائم کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ نماز ادا نہیں ہوتی، نماز کی ادائیگی یہ ہوتی ہے کہ انفرادی بندہ ادا کرے، جس طرح زکوٰۃ فرداً جس کے اوپر فرض ہوتی ہے وہ نصاب پر آتا ہے وہ ادا کرے گا۔ نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، نماز ادا کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ نماز ادا کرنے میں اور نماز قائم کرنے میں کیا فرق ہے؟ نماز کی ادائیگی یہ ہے کہ آپ جہاں مرضی، جیسے آپ کو موقع ملا، گھر میں، باہر، بازار میں، دفتر میں، حضر میں، سفر میں، کہیں بھی آپ کو جہاں موقع ملا آپ وہیں پر انفرادی نماز پڑھ لیں اپنی، اس سے نماز تو ادا ہو جائے گی، فرض بھی آپ کا ادا ہو جائے گا، لیکن نماز قائم نہیں ہوگی۔ نماز قائم کرنے کا مطلب ہے با جماعت نماز کا نظام قائم کرنا۔ اس لیے نماز اقیموا الصلاۃ، آپ جہاں بھی دیکھیں گے قرآن میں نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مطلب معاشرے میں آپ اپنی بستیوں میں کچھ ایسی جگہیں جو ہیں وہ عبادت کے لیے مخصوص کر لیں جن کو مساجد کہا جاتا ہے، اور وہاں پر باقاعدہ 5 وقت نماز جو ہے وہ اذان اور تکبیرات کے ساتھ ادا کی جائے، اذان اقامت ہو وہاں اور پراپر انداز میں نماز جو ہے باجماعت طریقے سے ادا کی جائے، اس کو کہا جاتا ہے نماز کو قائم کرنا۔ اور اسی کے لیے جو ہے اللہ رب العالمین کہتا ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ، یعنی جو جھک رہے ہیں انہی کے ساتھ شامل ہو کر آپ، یعنی باجماعت نماز کا حکم دیا جا رہا ہے۔
اور باجماعت نماز کے لیے جو ہے آپ کو ایک مخصوص جگہ چاہیے ہوتی ہے جہاں پر کچھ لوگ جمع ہو سکیں، جہاں پر کچھ لوگ مل کر عبادت کر سکیں۔ اس کے لیے مساجد جو ہے وہ تعمیر کی جاتی ہے، اور مساجد بہترین مقام ہوتا ہے نماز کو باجماعت قائم کرنے کے لیے، نماز کو قائم کرنے کے لیے بہترین مقام ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ اے ایمان والو جب جمعے کے روز نماز کے لیے تمہیں اذان دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو تم اللہ کی یاد کی طرف چل پڑو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو۔ یہ تمہارے لیے یعنی خرید و فروخت کا چھوڑ دینا، اللہ کے ذکر کی طرف لپکنا، اللہ کے ذکر کو بلند کرنا، اللہ کی نماز، اللہ کے لیے جو ہے جب آپ کو بلایا جائے اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے، نماز کے لیے اذان دی جائے، تو پھر فوراً خرید و فروخت اور اپنے تمام دنیاوی معاملات جو ہیں ان کو ترک کر دو، اور نماز کو اولین سمجھتے ہوئے نماز کی طرف لپکو۔ اور حقیقتاً اگر تم جانتے ہو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور کہ ان لوگوں کو خوشخبری پہنچاؤ جو اندھیرے میں مسجد کی طرف جاتے ہیں، یعنی رات کی عشاء کی نماز، تہجد کی نماز، فجر کی نماز، یہ ساری رات کی نمازیں ہیں نا، کہا جو ان کے لیے رات کے اندھیرے میں مسجد کی طرف جاتا ہے، قیامت کے دن ان نمازوں کے سبب سے اس کو کامل روشنی نصیب ہوگی۔ مزید فرمایا، مومن مسجد میں اس طرح سے ہوتا ہے جس طرح مچھلی پانی میں، کتنی خوش و خرم ہوتی ہے، پانی اس کی زندگی ہوتا ہے، اور اس کو مزید کیا کہیں کہ تر و تازہ اور فریش رکھنے کے لیے پانی ضروری ہوتا ہے، اس کی زندگی کے لیے بھی، اس کی تر و تازگی کے لیے بھی، اس کے رزق کے لیے بھی، اس کی ہر چیز کے لیے اس کا دل لگتا ہے پانی میں، پانی سے جیسے ہی نکالو گے وہ مر جائے گی۔ اسی طرح مومن بھی مسجد میں یعنی اللہ کے ذکر میں، اللہ کے گھر میں اتنا خوش و خرم ہوتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہی اس کو مسجد سے نکالا گیا یہ تو مر جائے گا، یعنی جیسے ہی اللہ سے دور ہوگا یہ بھٹک جائے گا، گمراہ ہو جائے گا، مر جائے گا۔ جبکہ منافق جو ہے وہ مسجد میں اس طرح ہوتا ہے جیسے پرندہ پنجرے میں، پرندہ جو ہے وہ پنجرے میں جس طرح قید محسوس کرتا ہے اور وہاں سے بھاگنے کے چکر میں ہوتا ہے کہ جیسے ہی مجھے موقع ملے، جیسے ہی آپ پنجرے کا دروازہ کھلا چھوڑیں پرندہ اڑ جائے گا، وہ پھر ایسے اڑے گا کہ واپس پلٹ کر نہیں آئے گا، کیونکہ وہ وہاں پر قید محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح کہا کہ منافق جو ہے وہ مسجد میں ایسے ہوتا ہے، اس کا دل نہیں لگتا، وہ مجبوری کی حالت میں چار و ناچار وہ مسجد میں آتا ہے، جبکہ مومن جو ہے وہ خوش دلی کے ساتھ آتا بھی ہے، وہاں بیٹھتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کی صفائی ستھرائی کا بندوبست کرتا ہے، اللہ کا ذکر بلند کرتا ہے۔ تو گویا کہ مسجد جو ہوئی وہ مسلمانوں کا دینی مرکز بن گئی۔ اسلام نے مسجد کو ایک مرکزی مقام بنا دیا، نماز صلات کا اجتماع تنظیم و مساوات، ہمدردی اور محبت کے جذبات پروان چڑھاتا ہے اور مل جل کر اپنے مسائل کو حل کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ یوں گوشہ اطمینان مل جاتا ہے اور ایک مقام میں ذکر جو ہے وہ نصیب ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی شان و شوکت کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ دوسرا کیا ہے، مسجد جو ہے وہ سیاسی مرکز، سیاسی انتظام دین کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیاسی معاہدات بات چیت مساجد میں ہی کرتے تھے۔ ملت کو کسی اہم سیاسی واقعے سے مطلع کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مساجد میں ہی یعنی مسجد نبوی میں ہی خطبات جو ہے وہ ارشاد فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیعت کا پہلا خطبہ بھی مسجد نبوی میں ہی دیا، اور اس کے بعد بھی خلفاء جو ہے عموماً مسجد میں ہی خطبہ دیا کرتے تھے۔ غزوات کے لیے چندہ بھی مساجد میں ہی اکٹھا کیا جاتا تھا۔ مال غنیمت کی تقسیم پر اعتراضات کی صورت میں اطمینان کے خطبات پیغمبر اسلام کی زبان سے ہی جاری ہوتے تھے۔ اہم شکایات کا ازالہ یہیں ہوتا تھا۔ زمان نبوت میں قانونی مسائل کا فیصلہ مساجد میں ہوا کرتا تھا۔ بنی مخزوم کی وہ عورت جس نے چوری کی تھی اس کا فیصلہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ہی کیا تھا۔ طبری نے یہاں تک لکھا ہے کہ 123 ہجری میں مدینہ کے قاضی مسجد میں فیصلہ کیا کرتے تھے۔
ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامہ میں لکھا ہے کہ شیراز میں اسے جس عدالت میں پیش ہونا پڑا وہ مسجد میں منعقد ہوئی، اور قاضی ایک نامور فقیہ تھا۔ یعنی آپ دیکھیں انتظامی امور ہیں، عدالتی امور ہیں، وہ سب کے سب جو ہیں معاملات وہ مساجد میں ہی ہوتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد جو ہے وہ مسلمانوں کا تعلیمی مرکز بھی ہے۔ عہد نبوی میں قرآن حکیم کے معنی و مفہوم مسجد میں بیان کیے جاتے تھے، حدیث سننے کے لیے لوگ جمع ہوتے تھے۔ بخاری اور مسلم کی کتاب العلم میں تحریر ہے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 حلقے قائم تھے، ایک حلقہ عابدوں کا تھا اور دوسرا علم حاصل کرنے والوں کا تھا، اور ایسے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہل علم کی مجلس میں جا بیٹھے اور فرمایا انما بعثت معلما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے ساتھ ہی اصحاب صفہ کا مدرسہ قائم کیا تھا۔ یہ لوگ دن رات علم حاصل کرنے کے لیے یہیں موجود ہوتے تھے، یہیں سے یہ اس شمع کو منور کرنے کے لیے معلمین کی صورت میں دوسرے مقامات پر بھی بھیجے جاتے تھے معلمین کی حیثیت سے۔ یہ اثر بعد میں بھی چلتا رہا۔ 3 اور 4 صدی ہجری تک مساجد جو تھیں وہ اہل علم سے بھری نظر آتی تھیں۔ پروفیسر خالد علوی اپنی کتاب اسلام کا معاشرتی نظام میں لکھتے ہیں مصر کے جامع عمرو میں تقریباً 439 ہجری کے لگ بھگ 5000 اشخاص روزانہ موجود رہتے تھے۔ یعنی 439 ہجری، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہجرت کو 439 برس ہو چکے تھے، یعنی اتنا 4.5 صدیاں گزرنے کے بعد بھی 5,000 اشخاص سے جو ہے اہل علم لوگ جو تھے وہ مساجد میں ہر لمحہ موجود ہوتے تھے۔ ان میں علماء، طلباء، قراء اور اجنبی لوگ جو تھے وہ شامل ہوتے تھے۔ مدرسہ نظامیہ سے لے کر جامع ازہر تک، جامع نیشاپوری سے لے کر حسن بصری کی مجلس علمی تک مسجد بنیادی حیثیت کی ہی، یعنی ہر دور میں مسجد جو ہے وہ بنیادی حیثیت کی حامل رہی ہے، اور وہ تعلیمی نظام، تعلیمی مرکز تھی۔ اور ہم دیکھتے ہیں مسجد، اس کے کچھ آداب ہیں۔ مسجد کے آداب یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، ایک مقدس جگہ ہے، اس کا ادب اور احترام لحوظ رکھنا چاہیے، اور اس کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ مساجد اللہ کے لیے ہیں اور اس اللہ کے سوا ان میں کسی اور کو مت پکارو۔ پھر مسجد میں داخل ہوتے وقت دایاں پاؤں اندر رکھا جائے اور پھر یہ دعا پڑھی جائے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے میرے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسجد میں تھوکنا، ناک صاف کرنا گناہ ہے، مسجد میں خرید و فروخت کرنا، گمشدہ چیز کو تلاش کرنا ممنوع ہے۔ مسجد میں داخل ہو کر 2 رکعت نفل ادا کرنے چاہیے تحیۃ المسجد کے طور پر۔ مسجد میں جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جانا چاہیے۔ مسجد میں ایک دوسرے کے اوپر سے نہیں پھلانگنا چاہیے، صفیں چیرتے ہوئے آگے نہیں جانا چاہیے، یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں۔ پھر مسجد سے باہر نکلتے وقت اگر جیسے جانا ہے تو باہر نکلتے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، کہ یا اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ مسجد کے اندر اونچی آواز سے کہکہا نہیں لگانا چاہیے، مسجد کے اندر دنیاوی گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے، بدبودار چیز کو کھا کر مسجد میں نہیں جانا چاہیے۔ اسی طرح مسجد میں بدبودار چیزوں سے مراد لہسن، ادرک وغیرہ جیسی ایسی چیزیں جن کی اسمیل محسوس ہوتی ہے، کہاں ایسی چیزیں کھا کر مسجد میں نہیں جانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص بھی جو ان میں سے کھائے، یعنی لہسن ادرک وغیرہ کے حوالے میں سے کہا یا پیاز کے حوالے سے، تو کہا کہ وہ ہماری مسجد میں نہ آئے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جس چیز سے انسان تکلیف محسوس کرتے ہیں اس سے فرشتے بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں، اور مساجد کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ وہ اللہ کا گھر ہے، وہاں پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو رحمتوں کے فرشتے وہاں ہر لمحہ موجود ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ مساجد میں نمازیوں کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے، یہ مساجد کے آداب میں آتا ہے۔ پھر مساجد کے فوائد جو ہیں وہ ہمیں کیا حاصل ہوں گے کہ جو مسجد ہم نے اپنے معاشرے میں قائم کی ہے، اس کے بہت سے ایسے فوائد ہیں جو ہمیں اپنی زندگیوں میں نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ مسجد جو ہے وہ ایک عظیم تربیت گاہ ہے، مسلمانوں کی ایک عظیم اور بنیادی تربیت گاہ ہے۔ مسجد کے بغیر مسلمان کے کردار کی، سیرت کی تکمیل ممکن نہیں ہوتی۔ انسانی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کی تربیت مسجد ہی سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر کوئی مسلمان مسجد سے تعلق توڑتا ہے تو وہ دین سے بھی دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح مسجد جو ہے وہ مسلمانوں کی سیاسی، مذہبی، اخلاقی اور معاشرتی اقدار کو پروان چڑھاتی ہے۔
پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مسجد کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے، مسلمانوں کو ایک ایسا مرکز جو ہے وہ مل جاتا ہے جہاں پر وہ اپنے عبادات کو ادا کر سکتے ہیں۔ یہ عبادت گاہ ہے۔ اسلام کا نظام صلاۃ جو ہے وہ مسجد کے بغیر نامکمل اور ادھورا ہے۔ نماز کا حکم یہی ہے کہ مسجد میں نماز ادا کی جائے، اور انفرادی نماز پڑھنے کے مقابلے میں جماعت سے نماز ادا کرنے کا ثواب 27 گنا زیادہ ہے۔ ایک اور موقع پر باجماعت نماز کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اذان ہو اور یہاں پر کسی کو جماعت کے لیے کھڑا کروں اور خود جا کر ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو کوئی مجبوری نہ ہوتے ہوئے بھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، یعنی باجماعت نماز کی ادائیگی کے لیے نہیں آتے۔ یعنی اتنا سخت حکم ہے کہ آپ ہر حال میں مسجد میں جائیں، باجماعت نماز ادا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے سے مساوات کا جو ہے عملی مظاہرہ نظر آتا ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے مساوات کا درس یہیں آ کر ملتا ہے کہ یہاں آ کر بڑائی اور اونچ نیچ کے تمام امتیازات جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ جو شخص پہلے آئے اسے پہلے جگہ ملتی ہے، کوئی اسے اس کی جگہ سے نہیں اٹھا سکتا۔ جہاں پر مسجد ایک ایسا مقام ہے جہاں پر شاہ اور گدھا، امیر اور غریب، افسر اور ماتحت سب ایک ہی صف پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی کے حوالے سے جو ہے علامہ اقبال نے فرمایا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ محمود جو ہے ہم جانتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی بادشاہ تھا، اور جو ہے ایاز اس کا غلام تھا۔ کہاں وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، یعنی بادشاہ اور اس کا غلام ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، تو نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، یعنی کوئی نہ غلام رہا نہ غلام کو نوازنے والا، سب اللہ کی نظر میں سب برابر ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مسجد کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب انسان نے مساجد میں جانا ہوتا ہے عبادت کے لیے تو وہ اپنے آپ کو پاک صاف رکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو گویا اس طرح مسجد جو ہے وہ طہارت اور پاکیزگی کا بھی ایک حق جو ہے وہ ادا کر رہی ہوتی ہے۔ مسجد میں داخل ہونے کے لیے لباس کا، جسم کا پاک ہونا نہایت ضروری ہے، لہٰذا جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں، مسجد میں آ کر نماز پڑھتے ہیں، وہ نہ صرف جسم اور لباس ہی کو پاک کرتے ہیں بلکہ مسجد میں آنے سے ان کے قلب و روح بھی پاکیزہ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح مساجد جو ہیں وہ مسلمانوں کے روحانی اور جسمانی طہارت اور پاکیزگی میں بھی ایک اہم کردار ادا کرتی نظر آتی ہے۔ اس کے ساتھ یہ ہے کہ نماز کی پابندی، چونکہ نماز جو ہے مومنین پر نماز مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے، لہٰذا اس طرح سے پابندی وقت کا بھی انسان التزام کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب نماز کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا نماز کو وقت پر پڑھنا بہترین عمل ہے، اگر اس سے بہتر کوئی عمل ہوتا تو فرشتوں کو عطا ہوتا۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کی عادت نمازی کو دوسرے کام دھندوں، خاص کر ملازمت اور کاروبار، خواہ انفرادی ہوں یا اجتماعی، وقت کا پابند بنا دیتی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک مومنین پر نماز وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے، وقت کے لحاظ سے فرض کی گئی ہے، لہٰذا جو مومن شخص ہے جو نماز کی ادائیگی پابندی کے ساتھ کرتے ہیں وہ کیا کرتا ہے، وہ ان اوقات کا خیال رکھتے ہیں، وہ فجر کی نماز کے لیے بھی وقت پر اٹھتا ہے، وہ عشاء کی نماز بھی وقت پر ادا کرتا ہے، وہ اس کا کوئی بھی کام اس کو وقت سے ہٹا نہیں سکتا، نماز کی ادائیگی سے غافل نہیں کر سکتا، لہٰذا وہ اپنے تمام کاموں کو وقت کے مطابق مینج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح پابندی وقت جو ہے وہ بھی مسجد جو ہے ہمیں سکھا رہی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے اتحاد اسلامی کا مظہر ہے، نماز جو ہے وہ مسلمانوں کے اتحاد کا عملی مظہر ہے۔ 5 وقت کی نماز محلے کی مسجد میں، جمعے کی نماز جامع مسجد میں، عیدین کی نماز عیدگاہ میں، اور سال میں ایک مرتبہ ساری دنیا سے آئے ہوئے مسلمان حج کا موقع پر ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھ کر اتحاد اسلامی کا ثبوت دیتے ہیں، لہٰذا مساجد سے مسلمانوں کو اتحاد اور یکجہتی کا درس ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ یہ شعار اسلام، شعار کہا جاتا ہے نشانی کو، یعنی اسلام کی ایک ایسی نشانی ہے کہ جس بستی یا گاؤں میں اذان کی آواز آئے یا مسجد کے مینار نظر آئے یا مساجد نظر آئے، اٹس مین یہ مسلمانوں کی بستی ہے،
اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں مسلمان آبادی ہے، لہٰذا مسجد جو ہے وہ مسلمانوں کے وجود کی نشانی ہے۔ شعار کہا نا، شعار کہا جاتا ہے نشانی کو، وہاں مسلمانوں کے وجود کی نشانی ہے۔ شعار اللہ کا احترام اور عزت اسلام کے بنیادی مقاصد میں شامل ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا بات تو یہی ہے، جو شخص تعظیم کرے اللہ کی عظمت کی نشانیوں کی۔ اللہ کی عظمت کی نشانیاں کیا ہیں؟ مساجد میں اللہ کی عظمتیں نظر آتی ہیں، اللہ کی رحمتوں کا، برکتوں کا نزول نظر آ رہا ہوتا ہے، سکون اور اطمینان نظر آ رہا ہوتا ہے۔ یہی چیز اللہ کی عظمت ہے۔ کہا گئی اللہ کی عظمت کی، اللہ کی نشانیوں کی، تو بلا شبہ یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے کہ جو شخص ان مساجد کا، اللہ کی نشانیوں کا احترام کرے، یہ اللہ کی طرف سے دلوں کی پاکیزگی کے لیے، پرہیزگاری کے لیے بہترین طریقہ کار ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ مساجد میں جو ہے اخوت کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اخوت کا کیا مطلب؟ بھائی چارے کے جذبات پیدا کرنا۔ یہ مساجد جو ہے اس کا بہترین رول جو ہے وہ ادا کر رہی ہوتی ہیں۔ 5 وقت کی نمازوں میں لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، آپس میں خیریت اور دریافت کرتے ہیں، سلام اور مصافحہ کرتے ہیں، تو ایسے میں الفت اور محبت کے احساسات جو ہیں وہ بڑھتے ہیں۔ اسی طرح جو بندہ ریگولر آنے والا ہے، مسجد میں پابندی کے ساتھ آتا ہے اور پھر اچانک وہ نہ آئے، تو لوگوں کو اس کی طرف سے فکر لاحق ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو گویا اس طرح سے لوگ ایک دوسرے کی ضروریات اور تکالیف میں بھی کام آتے ہیں۔ اس کے ساتھ مساجد میں ہم دیکھتے ہیں کہ باجماعت نماز پڑھنے سے سحر خیزی کا بھی جو فائدہ ہے، وہ بھی انسان کے سحر خیزی کی جو عادت ہے وہ بھی انسان کی پختہ ہو جاتی ہے۔ سحر خیزی مطلب جلدی اٹھنے کی عادت، چونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے مومن کو کہ میں نے جو ہے فرض نماز ادا کرنی ہے فجر کی، لہٰذا وہ ٹائم پر اٹھتا ہے اور باجماعت نماز کے لیے، نماز کی چونکہ اذان کی آواز آتی ہے، وہ اپنے آپ کو اٹھاتا ہے، اس کے لیے تیار کرتا ہے، نماز کے لیے جاتا ہے ادائیگی کے لیے۔ تو ایسے میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کی سحر خیزی کی عادت جو ہے وہ پختہ ہو جاتی ہے۔ یہ عبادت اور صرف جو ہے زندگی کے ہر شعبے میں کام آتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مساجد کا ایک بڑا اور اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ وہاں پر اطمینان اور سکون جو ہے، دل کا اطمینان اور سکون جو ہے وہ بھی نصیب ہوتا ہے۔ مساجد اللہ کے گھر ہیں، ان پاکیزہ مقامات میں اللہ کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ فرشتوں جو ہیں، رحمت کے فرشتے، وہ مومنین کو اپنے پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں، شیطانی حملوں اور وسوسوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ لہٰذا مسلمان کا دل مسجد میں ایسے ہی لگتا ہے جیسے مچھلی پانی میں خوش رہتی ہے، اسی طرح مسلمان بھی مساجد میں خوش رہتا ہے۔ مومن جو ہے، بندہ مومن، وہ بھی مسجد میں اسی طرح خوش رہتے ہیں جس طرح مچھلی پانی میں۔ وہاں پر اس کو نماز کا، ذکر اذکار کا، وظائف کا موقع ملتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کا، درس و تدریس کی محفلیں جوائن کرنے کا، بہت سے جو ہے مطلب وہ اپنے دین کے معاملات کو سمجھنے کے لیے اس کو احکامات اور مسائل کا حل جو ہے مساجد میں مل رہا ہوتا ہے۔ گویا کہ اس کے قلبی تسکین جو ہے، اس کے روح اور دماغ کا جو سکون ہے، وہ اس کو مساجد میں ہی حاصل ہوتا ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مساجد کے بے شمار فوائد ہیں جو ہمیں معاشرے میں حاصل ہوتے ہیں، اسلامی معاشرے میں حاصل ہوتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک تھا مسجد اور اس کی اہمیت اسلامی معاشرے میں، اس کے آداب، اس کے فوائد۔ آج ہم نے اس سب پر روشنی ڈالی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔